بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق قیاس آرائیاں کرتا ہے۔ بلوچ قوم اور اس کے مرکزی وطن کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف مورخین اور دانشوروں نے مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہوئے مختلف نظریات پیش کرتے رہے۔ جس کا جو فکر و نظریہ تھا اس نے بلوچ قوم کو اس نظریے اور زاویے سے دیکھ کر تحریر پیش کی۔ مسئلہ و قیاس آرائیوں کی بنا پر ایک مضمون نگار کا زاویہ فکر دوسرے ہر ایک نظریہ سے مختلف ہے۔ اس طرح بلوچ قوم اور اس کے اصل سرزمین ایک معمہ بن کر رہ گیا ہے۔ کسی نے بلوچ قوم کو نمرود کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بتایا۔ کسی مورخ نے انہیں نسلاً عربی لکھا تو کسی نے ایرانی۔ اگر تمام مورخین اور دانشوروں کی پیش کردہ نظریات کو غور سے مطالعہ میں لایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ بلوچ قوم کو کسی نہ کسی طرح بلوچستان میں آباد کر دیا جائے۔ بلوچ قوم کے بارے میں بطور افسانہ دو باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ وہ نسبتاً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور دوسری یہ کہ بلوچ نسلاً عربی ہیں۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حلب سے کوچ کر کے بلوچستان میں وارد ہوئے، اور کچھ ساختہ مضمون نگار اور مورخین بلوچ قوم کو نمرود کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ جب کچھ مورخین ان تینوں باتوں کو رد کرتے ہوئے بلوچ قوم کو ایک مستقل قوم اور بلوچستان ان کا مرکز کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ قوم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے تو تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ قوم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے موجود تھی، اور تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بلوچ قوم سکندر اعظم اور اس وقت کے کئی بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگوں میں شامل رہی۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچ قوم حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا میں شریک تھے اور حلب سے ہجرت کر کے بلوچستان میں وارد ہوئے، تو کچھ نامور مورخین کا کہنا ہے کہ حلب کے قریب ایک علاقہ وادی بالوس ہے۔ اس وادی بالوس کی مناسبت سے انہیں بالوس کہا گیا، جو اچمی زبان میں صاد کی جگہ چیم کو استعمال کیا گیا۔ یہ تمام باتیں محض قیاس آرائیوں اور خیالات کا مجموعہ ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ دجلہ کی مشکل وادیوں سے بلوچوں کے کچھ قبیلے ہجرت کرنے کے بعد بلوچستان میں وارد ضرور ہوئے تھے، لیکن یہ بلوچ قوم کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بلوچ قبیلے تھے جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں فتح ایران اور مکران کے بعد مکران بلوچستان سے ہی ایک معاہدہ کے تحت بصرہ منتقل ہوئے تھے اور بصرہ سے شام چلے گئے تھے، اور بنو امیہ کے خلیفہ یزید بن معاویہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان معرکہ کربلا ہوا تو بلوچ قوم کی ہمدردیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں۔ اس لیے یزید اور ابن زیاد کے انتقام کے خوف سے میدانی علاقوں کو چھوڑ کر حلب کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصہ میں بنو امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے عراقی اور کوفی لوگوں کے ساتھ
بلوچ قوم کو تہ طیب کرنا شروع کر دیا۔ بلوچوں میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور سفاک کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، تو اس لیے کچھ عرصہ بعد بلوچوں کو حلب کے پہاڑوں سے ہجرت کرنی پڑی اور یہ قبیلے حلب سے ہجرت کر کے ایران آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ حجاج بن یوسف کی غارت گری کی وجہ سے ان کے پاس مال و متاع برباد ہو گیا، اس لیے ان بلوچوں نے گزر اوقات کے لیے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ راہ چلتے قافلوں کا لوٹنا ان کا ذریعہ معاش بنا۔ اس زمانہ میں ایرانی حکومت نے ان کا محاصرہ کیا اور بلوچوں کو شکست دی اور ایرانی سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ ایران کی سرحدوں سے نکل کر یہ بلوچ مکران آئے، مند اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں جو کہ بلوچ قوم تقریباً 500 قبائل پر مشتمل ہے، جن میں مختلف ادوار میں مختلف علاقوں سے آ کر بلوچستان میں آباد ہوئے اور یہیں مستقل آباد ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔